الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي ہم بات کر رہے ہیں نسل یاجوج ماجوج اور ان کی ذہنی ترقی کی۔ اگر آپ نوبل پرائز حاصل کرنے والوں کی لسٹ دیکھیں تو اکثریت ان کے ناموں پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سائنس، ادب اور دنیا کی ہر علمی فیلڈ میں یہ لوگ باقی دنیا سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ اپنے علمی کارناموں اور دریافتوں میں ہر طرح سے یہ یورپین یہودی تمام بنی نوع انسان سے مختلف ہیں۔ یہ خاصا نسل کے لوگ جو کہ یہودی ہوئے، اسی نسل کے لوگوں نے مذہب عیسائیت کو بھی اختیار کیا۔ اس طرح اس نسل نے نہ صرف یہودیت پر غلبہ حاصل کیا بلکہ عیسائیت پر بھی غلبہ پا لیا۔ یہودیت اور عیسائی معاشروں میں بڑے بڑے عہدوں تک پہنچنے والی یہ نسل ہی عیسائی اور یہود اتحاد کی بنیاد بھی رکھنے والی ہے۔ اسی اتحاد نے بعد میں زائونزم تحریک کو جنم دیا اور اسی زائونسٹ تحریک کا قطعاً کوئی تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ 1918 سے 1948 کے درمیانی 30 سال کے عرصہ میں ہی اہل یہود کو اسرائیل واپس آنے کی اجازت دی گئی، بنی اسرائیل کو نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے یہود آج بھی یمن میں رہائش پذیر ہیں، عراق میں، ایران میں اور مراکش میں۔ وہ سفید فام خزا لوگ جو یہودی ہوئے، ان کا کوئی نسبی تعلق عرب کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ عرب کے کزنز نہیں، یہ حضرت اسحاق کی نسل نہیں ہے، یہ محض یہودی مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ 587 قبل مسیح میں پہلی تباہی جو اہل یہود پر نازل کی گئی اور اصل ہیکل کو تباہ کر دیا گیا، اس کو یہ لوگ فرسٹ ڈیاسپرا کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ نقل مکانی اہل یہود نے پہلی بار یروشلم سے کی۔ وہاں سے نکل کر وہ مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی کثیر تعداد کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا۔ وہاں پر ان کو سائرس اعظم نے دوبارہ آزاد کروایا اور انہیں یروشلم میں آباد کیا اور ہیکل کی دوسری بار تعمیر کروائی۔ اس بار کئی لوگ واپس یروشلم گئے، لیکن کئیوں نے انہی جگہ پر آباد رہ جانے کو اہمیت اور ترجیح دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس نامی سالار نے دوبارہ یروشلم کو تباہ کیا اور اس طرح دوسرا ڈیاسپورا رونما ہوا، ہیکل کو مکمل تباہ کر دیا، اہل یہود کو نکال باہر کیا گیا اور کشت و خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ اس بار وہاں سے نکلنے والے یہود نے عرب کا رخ کیا اور مدینے اور اس کے آس پاس بستیوں میں آباد ہوئے، جن میں سے یثرب اور خیبر کی بستیاں مشہور ہیں، جبکہ کوفہ، بغداد میں انہی لوگوں نے بستیاں آباد کی۔ اہل یمن کے ساتھ انہوں نے مل کے زندگی گزاری۔ حقیقتاً یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دوسری بار وہاں سے نکالا گیا تھا۔
یمن میں رہنے والے یہود کی شاخیں ہی حبشہ و افریقہ میں بھی آباد ہوئیں۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا مطالعہ کریں تو آپ جان لیں گے کہ اس میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا ذکر ہے۔ ان میں سے 2 اہم قبائل جن کا نام بنجمن اور جوڈا تھا، اور اس وقت جو اصل اہل یہود ہیں وہ اسی جوڈا یا یہودا نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ہم نئے عالمی نظام کی بات کرتے ہیں تو دراصل یہ ان اہل یہود کی نسل کے لوگوں کی بات نہیں ہوتی، ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے دکھاوے کا مذہب قبول کیا تھا، جو کہ اس وقت 90% سے زائد کل یہود کا حصہ ہیں۔ یہی خاصہ یہودی اور پھر خاصہ عیسائی لوگ تھے جنہوں نے یورپ کی سب سے طاقتور ریاست کا قیام کیا، اور اس وقت جب اسلامی افواج دنیا کی ہر طاقت کو زیر کر رہی تھی، جن میں پرشین امپائر اور بازنطینی حکومت تھی، عالم اسلام سب سے طاقتور حکومت تھی، تب اس خاصہ نسل نے اسلامی فوجوں کا راستہ روک دیا، اور یہی وہ علاقے تھے جو عروج اسلام میں بھی فتح نہیں کیے جا سکے۔ یہی وہ کوکاف کے علاقے تھے جہاں سے یہ نسل یورپ اور روس کی طرف نقل مکانی کر گئی۔ در حقیقت یہی نسل امریکہ کی بھی بانی نسل ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو ان تمام تحریکوں کے بانی تھے جنہوں نے یورپ کی ارتقاء اور ترقی کی بنیاد رکھی۔ روس کا بولشک انقلاب جس کے بانی یہ تھے، جس کی وجہ سے عیسائیت روس میں غالب آ گئی، یہ فرانسیسی انقلاب کے روح رواں بھی تھے۔ جس کے نتیجے میں یورپ میں چرچ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی گئی۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے سود کے نظام کو شروع کیا اور جدید بینکاری کے بانی اور آج مالک بھی یہی لوگ ہیں۔ بالآخر یہی لوگ زائنسٹ تحریک کے بانی اور روح رواں ہو گئے۔ یہ خاصہ یہودی اور عیسائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل کی طرف قبضہ کا پہلا قدم بڑھایا اور اس کی بنیاد ایک جھوٹے ہولوکاسٹ نامی قتل عام سے شروعات کی۔ ایک دن ضرور لوگ اس ہولوکاسٹ کی حقیقت بھی جان لیں گے کہ خود ان کا اس ہولوکاسٹ میں کیا کردار تھا۔ یہ ہولوکاسٹ اصل میں اس خوف کی بنیاد تھا جو تمام اہل یہود میں سرایت کیا گیا تاکہ وہ مجبوراً اسرائیل کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔